آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، حقیقت کہوں تو ہم نے اللہ سے صحیح طرح مانگا ہی نہیں۔ جیسے مانگنے کا حق ہے ہم نے اس طرح مانگا ہی نہیں۔ ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا ہی نہیں، یقین کے ساتھ مانگا ہی نہیں۔ میرے دوستو، مسجد نبوی کا صحن ہے، کونے میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ۔ اے اللہ، میں آپ سے اس وجہ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے اللہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے یہ کلمات جب سن لیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ دیکھو، اگر کوئی اپنے باپ سے یہ کہے نا، ابا جان میں آپ سے یہ چیز اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے باپ ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کر بھی بچے کی آرزو پوری کرنی پڑے تو باپ اپنے بچے کی آرزو کو پورا کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ سے اس انداز سے مانگیں، اپنی عاجزی اور انکساری کو سامنے رکھیں، یہ اس انداز میں دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہے مانگے، اے اللہ ہم آپ سے اس وجہ سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جس سے ہم مانگیں، آپ کے سوا ہمیں کوئی چوکھٹ نظر نہیں آتی جس کے اوپر ہم اپنا سر جھکائیں۔ ایک بزرگ تھے، رات کے آخری حصے میں اٹھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ سے لو لگی ہوئی تھی، لیکن رات کے آخری حصے میں جب وہ عبادت سے فارغ ہوتے تو ان کو غیب سے آواز آتی، اے میرے بندے تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ قریب ایک خادم تھا جو آرام کر رہا ہوتا تھا، اس خادم نے ایک دن بزرگوں سے کہا، حضرت آپ آرام کیا کریں، رات کی ٹھنڈی راتیں ہیں اور رات کے آخری حصے میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے دعائیں مانگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور آگے سے آواز آتی ہے آپ کی عبادت قبول نہیں، پھر بھی آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، آرام سے سو جایا کریں۔ ان بزرگوں نے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اس رب کے سوا کوئی اور نظر بھی تو نہیں آتا جس کے سامنے میں اپنا سر جھکا کر اپنی آرزوئیں اور تمنائیں رکھوں اور مجھے کسی اور سے امید ہو کہ وہ میری آرزوئیں پوری کرے گا۔ اگلے دن وہ اٹھے اور پھر اسی طرح وضو کیا ٹھنڈے پانی سے اور پھر عبادت کی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے، روئے اور اللہ کے سامنے اپنی آرزوئیں رکھی۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تیری اگلی پچھلی ساری عبادتیں میں نے قبول کر لی کیونکہ تجھے میرے سوا کوئی نظر آتا ہی نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اللہ سے صحیح معنوں میں مانگیں تو یقین مانیں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے۔ ہم اللہ سے گمان اچھا رکھیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور عاجزی اور انکساری اور ادب کے ساتھ مانگیں تو خدا کی قسم میرا خدا ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔